دی گاڈ لائف 2024 میں آئی ایک حساس موضوع پر بنائی جانے والی ملیالم ہندی فلم ہے جسے نیٹ فلیکس پر بلینز میں دیکھا گیا۔ دی گاڈ لائف میں سعودی عرب کے تارکین وطن کو درپیش مصائب و مشکلات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ نجیب محمد اور حکیم، دو ملیالی بھائی، سعودیہ کی سرزمین پر ایک بہتر زندگی کی تلاش میں پہنچتے ہیں۔ کفیل کی طرف سے ریسیو نہ کرنے کی وجہ سے کافی دیر انہیں ایئرپورٹ پر دکھایا جاتا ہے۔ ایسے میں ایک عربی انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے۔ زبان سے نابلد وہ اس سعودی باشندے کو ہی اپنا کفیل سمجھ کر ساتھ چل دیتے ہیں، مگر ایک طویل سفر کے بعد انہیں شہر سے میلوں دور پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں ان دونوں بھائیوں کو جبراً جدا کیا جاتا ہے اور نجیب کو بھیڑوں کے بیچ چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں اسے ان کی دیکھ بھال کرنے پر مامور کر دیا جاتا ہے۔ عرصہ گزر جاتا ہے۔ نجیب قید تنہائی کے ساتھ ان بھیڑوں میں رہتے رہتے خود اپنی حالت ان سے مشابہ محسوس کرتا ہے۔ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی وہ بھیڑوں جیسی آوازیں نکالنے لگتا ہے۔ تکلیف دہ دنوں کو گزرتے دکھایا جاتا ہے اور خدا کا کرنا ایک دن اس کا بھائی حکیم خستہ حالت میں اسے مل جاتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ تمام سعودی ایک شادی میں 2 دن کے لیے جا رہے ہیں، یہی موقع ہے کہ ہم یہاں سے فرار ہو جائیں۔ دونوں بھائی ابراہیم قادر نامی ایک اللہ کے بندے کی مدد سے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر تپتے صحرا کی بھوک پیاس حکیم کی جان لے لیتی ہے، جبکہ ابراہیم قادر بھی یکدم سے غائب ہو جاتا ہے۔ نجیب اپنے بھائی کا غم اٹھائے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے اور مین شاہراہ تک پہنچ جاتا ہے، جہاں سے ایک مہربان سعودی اسے پولیس تک پہنچاتا ہے۔ سعودیہ کے قانون کے حساب سے اس کا بھی کیس لایا جاتا ہے اور تمام معاملات سامنے رکھتے ہوئے اسے بذریعہ انسانی حقوق کی تنظیم وہاں سے اپنے ملک روانہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ محض فلم کی کہانی کا مختصر سا جائزہ تھا، مگر اسے جس طرح شروع سے آخر تک فلمایا گیا وہ اپنی مثال ہے۔ عرب تعلقات کے پیش نظر کچھ سینس حذف بھی کیے گئے تاکہ مزید انارکی نہ پھیلے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فلم کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ فلم، جسے ملیالی زبان میں پہلے 2008 میں بنایا گیا تھا، بعد میں اسے 2024 کو اردو ہندی ڈبنگ کے ساتھ پیش کیا گیا، دراصل ایک انڈین ملیالم شخص نجیب کی سچی داستان ہے، جو شاید 80-90 کی دہائی میں سعودیہ کمانے کے لیے گیا تھا اور ایئرپورٹ پر کوئی غلط عربی اسے جھانسا دے کر اپنے ساتھ لے گیا اور ایک صحرائی علاقے میں اسے غلام بنا کر رکھ لیا، جہاں وہ اس کی بھیڑوں کو دیکھ بھال کرتا، جس کے اسے کوئی اجرت بھی نہیں ملتی۔ ملیالی جریدوں میں چھپنے والی اس داستان کو مصنف بنیامین نے ناول کی شکل میں بھی تحریر کیا۔ ملیالی شخص کی یہ کہانی ہر فرد نے پڑھی اور اس کا درد محسوس کیا۔ یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ غریب ملکوں سے جانے والے کئی افراد کی کہانی کہی جا سکتی ہے، جنہیں کسی نہ کسی طرح بندی بنا کر ظلم کیا جاتا رہا۔ ہدایت کار بلیسی کی نظر سے یہ بھی آپ بیتی گزری تو انہوں نے اس فلم پر فلم بنانے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس فلم کے ذریعے سے وہ اس مسئلے کو اٹھا کر دنیا کی نظر میں لائیں کہ ہو سکتا ہے نشاندہی سے اس ظلم کی روک تھام ہو سکے اور سعودی ارباب اختیار تارکین وطن کے معاملے میں قانون سازی کریں جس سے آئندہ کسی پر ایسا ظلم نہ ہو۔ 16 سال کے طویل عرصے میں بننے والی یہ فلم انڈیا میں تو بہت کامیاب رہی اور سروائیول فلموں میں اسے ٹاپ پر دیکھا گیا۔ اس کے برعکس عرب ممالک نے اسے مکمل طور پر بین کر دیا۔ وہ اس فلم میں پیش آنے والے حالات و واقعات کی سچائی کو ماننے سے انکاری رہے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا حساس موضوع تھا جس کی وجہ سے امیر ممالک کو غریب ممالک سے لیبر حاصل کرنے میں دقت ہونے لگی تھی۔ بعد ازاں یہ فلم خلیجی ممالک میں زیر بحث رہی اور کنٹروورسیز کے بعد سے یہ ہندوستان کے ساتھ عرب میں مزید دیکھی جانے لگی۔ یوں فلم اور فلم کا موضوع ہر زد و زباں پر عام ہوا۔ کئی لوگوں نے اس پر مخالفت کی تو کئی نے اس کے حق میں بات کی، مگر حقیقت یہی ہے کہ نجیب محمد جیسے کئی افراد آج بھی سعودیہ میں ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور کئی جعلی کفیلوں سے فرار ہو کر جیلوں میں وطن واپسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ فلم کی زیادہ تر شوٹنگز عراق اور الجزائر کے صحراؤں میں کی گئی۔ فلم میکرز جو اس فلم کو سعودیہ میں ہی فلمانا چاہتے تھے، مگر موضوع کو جانچنے کے بعد سعودی حکومت نے اجازت نامہ نہیں دیا۔ کیرالہ میں ہونے والے تمام سینز پہلے فلمائے گئے، بعد ازاں ڈیزرٹ سینز فلمائے گئے۔ یہ فلم اپنی موجودہ تاریخ سے پہلے ریلیز ہو جانی تھی، مگر کووڈ کی وجہ سے کئی روز اس کی شوٹنگ منسوخی کا شکار رہی۔ ذرائع آمد و رفت مفقود تھی۔ ایسے موقع پر 70 دن فلم کے پورے یونٹ کو صحرا میں ہی گزارنے پڑے تھے، جو ان سب کے لیے ایک یادگار دن بن گئے۔ بجٹ کے لحاظ سے یہ ملیالی فلموں کی لسٹ میں مہنگی فلموں میں شمار کی جانے لگی۔
ہدایت کار بلیسی ہیں، پروڈیوسر ویژول رومانس ہیں۔ کاسٹ میں پرتھوی راج سکمار، املا پور، جمی جین لوئس، شوبھا موہن، کے آر گوکل، طالب البلیشی، رک ابی، ناصر کاروتھینی، رابن داس و دیگر کئی فنکار شامل کیے گئے۔ موسیقی اے آر رحمان نے دی۔ فلم کے مرکزی کردار نجیب کے لیے اداکار پرتھوی راج سکمار نے بڑی قربانیاں دیں۔ ان کے کیرالہ کے تمام سینز کو اس لیے پہلے فلمایا جانا تھا کہ اسمن کا وزن بڑھا کر دکھایا جانا تھا، جبکہ ڈیزرٹ کے تمام سینز میں ان کا وزن آدھا دکھایا جانا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے کئی دن بھوکا رہ کر وزن کم کیا، اور ایک ایسا وقت بھی آیا جب انہیں کرسی پر بٹھا کر شوٹنگز کی جگہ پہنچایا جاتا رہا۔ کفیل کا کردار ادا کرنے والے عمانی اداکار طالب البلیشی کا سعودی عرب حکومت نے ان کی تمام فلموں کے ساتھ ان کا بھی بائیکاٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کئی مشکلات کا شکار ہوئے۔ سعودی حکام نے ان پر الزام عائد کیا تھا کہ انہیں سعودی عرب اور وہاں کے قوانین کی کھلم کھلا تذلیل کی ہے۔ اصل کہانی کا کردار نجیب نے جب یہ فلم دیکھی تو کافی دکھی ہوا۔ اس نے کہا کہ فلم نے میرے دکھ بھرے دنوں کے زخم تازہ کر دیے ہیں، مگر میری اس کہانی سے کسی کا بھلا ہو جائے تو یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ پورے 3 گھنٹے کی اس فلم پر 82 کروڑ کا بجٹ صرف ہوا، جبکہ صرف باکس آفس پر اس نے 185 کروڑ 50 لاکھ کا بزنس کیا۔ کمائی کے لحاظ سے اپنے ساتھ ریلیز شدہ فلموں میں اس کا نمبر 4 تھا۔ اس فلم نے ہر شعبے میں کیرالہ اسٹیٹ فلم ایوارڈز اپنے نام کرائے، جبکہ اے آر رحمان کو ہالی ووڈ میوزک ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you